کثرت جہیز اور آج کل کی ہماری مشکلات۔ ماں باپ کچھ کپڑے، زیور اور کچھ سامان، برتن، پلنگ، بستر، میز، کرسی، تخت، جائے نماز، قرآن مجید، دینی کتابیں وغیرہ لڑکی کو دے کر اس کو سسرال بھیجتے ہیں اور یہ چیز لڑکی کا جہیز کہلاتا ہے۔ ماں باپ پر لڑکی کو جہیز دینا یہ فرض و واجب نہیں، لڑکی اور داماد کے لیے ہرگز یہ جائز نہیں کہ وہ زبردستی ماں باپ کو مجبور کر کے اپنی پسند کا سامان جہیز میں وصول کریں۔ ماں باپ کی حیثیت اس قابل ہو یا نہ ہو، مگر جہیز میں اپنی پسند کی چیزوں کا تقاضا کرنا اور ان کو مجبور کرنا کہ وہ قرض لے کر بیٹی یا داماد کی خواہش پوری کریں، یہ خلاف شریعت بات ہے۔ بلکہ آج کل ہندوؤں کے طلاق جیسی رسم مسلمانوں میں بھی چل پڑی ہے کہ شادی طے کرتے وقت ہی یہ شرط لگا دیتے ہیں کہ جہیز میں فلاں فلاں سامان اور اتنی اتنی رقم دینی پڑے گی۔ چنانچہ بہت سے غریبوں کی لڑکیاں اس لیے بیاہی نہیں جا رہیں کہ ان کے ماں باپ لڑکی کے جہیز کی مانگ پوری کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ رسم یقیناً خلاف شریعت ہے اور جبراً قہراً ماں باپ کو مجبور کر کے زبردستی جہیز لینا یہ ناجائز ہے۔ لہذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس بری رسم کو ختم کر دیں۔ شریعت میں شادی کا مقصد یہ نہیں ہے جو آج کل ہم نے معمول بنا لیا، مثلاً آرائش و زیبائش، کھانا، جہیز، کپڑے، زیورات وغیرہ کا جب تک انتظام نہ ہو شادی نہیں ہوتی۔ رسم و رواج کی پابندی نے معاشرے میں یہ خرابی پیدا کر دی کہ غریبوں کی لڑکیاں بیٹھی رہتی ہیں۔ مسلمانوں کو تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ معاشرے کی ان خرابیوں کے خلاف جد و جہد کریں اور شادی کو اپنائیں۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ کثرت جہیز نے ایسی تکلیف دہ صورتحال اختیار کر لی جس کی وجہ سے بہت سارے والدین کے لیے اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ ان کے دن کا چین اور رات کا سکون چھن گیا ہے، مات اس وجہ سے کہ وہ رشتہ کرنے والوں کی طرف سے منہ مانگا جہیز نہیں دے سکتے۔ ان کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ اسلامی معاشرے میں ان کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ان لوگوں کو خاص طور پر پہلے قدم اٹھانا چاہیے جو بے تحاشا جہیز دیتے ہیں، وہ آگے آئیں اور اس برائی کو ختم کرنے میں کردار ادا کریں۔ پیارے اسلامی بھائیو، آج اگر والدین اپنی لاڈلی بیٹی کو جہیز دیتے ہیں تو نہ ہدیہ مقصود ہوتا ہے، نہ صلہ رحمی، بلکہ نام و نمود، شہرت اور رسم کی پابندی کی نیت سے دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ جہیز دکھلانے کے لیے اعلان ہوتا ہے، معین اشیاء ہوتی ہیں، مخصوص برتن جو ضروری سمجھے جاتے ہیں، اور تمام برادری و گھر والوں کو بلا کر تمام جہیز مجمع عام لگا کر ایک ایک چیز سب کو دکھلائی جاتی ہے۔ زیور و جہیز کی فہرست سب کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیے کہ یہ دکھاوا نہیں تو اور کیا ہے؟ اور بعض بے غیرت تو مردوں کو بھی بلا کر اپنی جوان لڑکی کے کپڑے اور مخصوص سامان بھی دکھاتے ہیں۔ یہ کس قدر غیرت کی بات ہے۔ اب اگر یہ صلہ رحمی یا ہدیہ مقصود ہوتا تو جو میسر آتا جب میسر آتا بطور سلوک دے دیتے۔ اس طرح ہدیہ اور صلہ رحمی کے لیے کوئی شخص قرض کا بار نہ اٹھاتا، لیکن ان رسموں کو پورا کرنے کے لیے اکثر اوقات مقروض بھی ہوتے ہیں، چاہے سود پر ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ بعض تو اپنی زمینیں اور مکان تک گروی رکھ دیتے ہیں۔ اکثر سامان جہیز غیر ضروری ہوتا ہے۔ بعض اوقات جہیز میں ایسی چیزیں دی جاتی ہیں جو کبھی کام نہیں آتی سوائے اس کے کہ گھر کی جگہ گھیر لیں، کیونکہ یہ اتنی پرتکلف اور نازک ہوتی ہیں کہ ان کی نزاکت اور خوبصورتی کی وجہ سے ایک طرف احتیاط سے رکھ دی جاتی ہیں، اور پھر یہ سامان رکھے گل سڑ جاتا ہے لیکن کبھی کام نہیں آتا۔ اب ان والدین سے پوچھا جائے کہ اگر بیٹی کو لخت جگر سمجھ کر دینا ہی ہے تو کیا ایسی چیز دینی چاہیے تھی جو اس کے کام کبھی بھی نہ آئے؟ اصل بات یہ ہے، یہ بیٹی کو دی نہیں جاتی، صرف فخر اور دکھلاوے کے لیے دی جاتی ہے۔ اس میں جتنا جس کا حوصلہ ہوتا ہے بڑھ کر قدم رکھتا چلا جاتا ہے۔ ایک نے 10 برتن اور 50 جوڑے دیے تو دوسرا 9 برتن اور 50 جوڑے نہیں دے گا، بلکہ ایک بڑھا کر ہی دے گا، چاہے قرض ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ بعض گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ جہیز میں اتنے کپڑے دے دیے گئے کہ لڑکی ساری عمر بھی پہنے تب بھی ختم نہ ہو۔ اب وہ کیا کرتی ہے؟ یا تو حاتم طئی کی طرح سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بانٹنا شروع کر دیتی ہے، ایک جوڑا کسی کو دیا، ایک جوڑا کسی کو۔ اگر بخیل ہوتی ہے تو صندوق میں بند کر کے رکھ لئے۔ پھر اس طرح بہت سے جوڑوں کو تو پہننا نصیب ہی نہیں ہوتا، وہ یوں ہی رکھے گل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح فضول خرچی کے ساتھ عورتیں پیسہ برباد کرتی ہیں۔ بھلا جہیز میں اتنے کپڑے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر کیوں نہ دیں؟ اس میں بھی تو نام ہوتا ہے کہ فلانی نے اپنی بیٹی کو ایسا جہیز اور اتنا دیا۔ بس اسی شیخی کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتے ہیں، پھر بعد میں والدین کا ہاتھ سر پر ہوتا ہے۔ کیا دنیا سے صاحب مال گئے، دولت گئی ساتھ نہ اطفال گئے، پہنچا کے لحد تک پھر آئے سب لوگ ہمراہ اگر گئے تو یارو اعمال گئے۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پر شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان،
خون گارا ہے اس میں اور اینٹیں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی آن کر ٹکرائے گی، دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی۔